مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے مرکز کی انجیل دا بک آف مارک، اس کا 12 باب چیپٹر 12 اور اس کی 28 سے لے کے 34 آیات تک، ورسز 28 ٹل 34۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیر نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرات نہ کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو اور خداوند کا بہت شکر ہو۔ خداوند کا شکر کریں، خداوند کے اس کلام کے لیے جو ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ پاک روح کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے خداوند سے پاک روح کی ہدایت مانگیں تاکہ ہم اس کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لائق ہو جائیں، اور اس کا فضل مانگیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو خداوند یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں، بہت الگ الگ طرح کے سوالات کر کے خداوند یسوع مسیح کو جو آزماتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کوئی ایسا جواب دیں جو ان کی نظر میں ٹھوکر کا باعث ٹھہرے اور وہ اس پہ کوئی فتویٰ لگا سکیں، اس پہ کوئی ایلیگیشن لگا سکیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو جب دانائی اور حکمت سے جواب دیتے تھے تو وہ بے شک اس کی حکمت پہ سوچ میں پڑ جاتے تھے اور لاجواب ہو کر ہمیشہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ یہاں جب ہم 12 باب کو پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تمثیلوں میں فقیہ اور فریسیوں سے مخاطب ہیں، اسرائیل کے لوگوں سے مخاطب ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو شرع کے عالم کہتے تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اسکرائبس جو ہے وہ تھے، وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں، اور بہت سے سوال جو ہے پیچھے لکھے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کو جوابات دے رہے ہیں۔ اور جب ایک فقیہ نے یہ دیکھا ان کو بحث کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سے، اور سنا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پچھلے سوال کا کتنا خوبصورت جواب دیا اور ان کو لاجواب کیا، تو وہ اس کے پاس آیا، خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بے شک یہی پہلا حکم ہے، اور
آج ہم سب سے پہلے اپنے خداوند کو رکھیں، سب سے زیادہ پرائیورٹی ہمارے خداوند کی ہماری زندگی میں ہو۔ دعا اور کلام جسے ہم خداوند سے بات کرتے ہیں، کلام سے خداوند ہم سے بات کرتا ہے، خداوند کی آواز ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند سے بات کرتے ہیں، اور بے شک وہ اپنے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، وہ اپنے کان ہماری دعاؤں پہ لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہمیشہ ہماری طرف لگی رہتی ہیں اور ہمیں دیکھتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بے شک ہم اپنی ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت، سارے دل سے اپنے خدا سے محبت رکھیں، اسی کو سجدہ کریں، اسی کو مبارک کہیں۔ اور دوسرا حکم خداوند یسوع مسیح اس سے بتاتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ بے شک جب ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں تو نہ ہم اس کی چوری کرتے ہیں، نہ ہم اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ ہم اس کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، نہ ہم اس کے مال کا لالچ کرتے ہیں، نہ ہم اس کی جو ہے بیوی کا لالچ کرتے ہیں، یا اس کے گھر پہ جو بھی ہو اس کے ساتھ زناکاری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بے شک اس دوسرے حکم میں سارے حکموں کی تکمیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ماند کسی سے پیار کرتے ہیں تو جب ہم اپنے لیے کچھ بھی برا نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے بھی برا نہیں چاہیں گے۔ جب ہم اپنے لیے معافی چاہتے ہیں، اپنے لیے محبت چاہتے ہیں، اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں، تو ہم کیوں کر اپنے پڑوسی کے لیے برائی کریں گے؟ آج جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی جب ہم اپنے پڑوسی کے لیے چاہتے ہیں تو ہم سارے حکموں کو اس میں پورا کر دیتے ہیں۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کا جواب سنتا ہے تو آیت نمبر 23 میں لکھا ہے 32 میں لکھا ہے، فقیر نے اس سے کہا، اے استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سو خودنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ بے شک خداوند رحم کو قربانی سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم بہت ساری قربانیاں گزرانے، خداوند کے حضور بڑے ہدیے لائیں، بہت زیادہ چیریٹی کریں اور ہمارا دل محبت سے خالی ہو، رحم سے خالی ہو، معافی سے خالی ہو، تو خداوند ہمارے ان ذبیحوں اور قربانیوں کو قبول نہ کرے گا جب تک ہمارا دل پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، جب تک ہم اس کے خون سے دھوئے نہ جائیں۔ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں کہ ہمارا خداوند کیا پسند کرتا ہے۔ وہ رحم کو زیادہ پسند کرتا ہے قربانی سے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ خداوند اس فقیر کو سراہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں اس کا جواب سن کے، کیونکہ اس نے دانائی سے جواب دیا ہوتا ہے خداوند یسوع کے سامنے، خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور یہ جواب سن کر کوئی بھی اور سوال کرنے کی جرت نہیں کرتا اس کے بعد خداوند یسوع سے، کیونکہ وہ حکمت سے جواب دیتے تھے، کیونکہ وہ کمپلیٹ گاڈ اور کمپلیٹ مین اس دھرتی پر ان لوگوں کے سامنے تھے جنہوں نے ان کو نہ پہچانا۔ آج ہم اپنے خداوند کے کلام کو سنیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کے حکموں کو مانیں، اور باپ، بیٹے اور روح القدس کی مرضی پہ چلیں۔ اس کلام میں سارے حکم اور خداوند کی مرضی جو لکھی ہوئی ہے، نہ صرف اس کو پڑھیں، نہ صرف اس کو سنیں، بلکہ اس پہ عمل کریں، تاکہ خداوند کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے اور خداوند ہمیں سرفراز کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔